بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو شخص وضو یا بے وضو اس مخصوص تسبیح کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جس کا تصور بھی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ یہ عمل صرف اس شخص کی زندگی کو نہیں سنوارتا بلکہ اس کے بعد آنے والے کئی نسلوں کی کفالت اللہ خود فرماتا ہے۔ دولت، عزت، برکت اور رزق اس کی نسلوں کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ محترم عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں دین و دنیا میں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں بہنے لگیں، آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں، آپ قرضوں اور پریشانیوں سے نجات پا لیں، آپ کا کاروبار ترقی کرے اور آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے خزانے حاصل کرنے کے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک معمولی سی تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے جو زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے اور جس کا اثر صرف ایک زندگی تک محدود نہیں بلکہ نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز عام مہینوں کی طرح نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک نورانی، متبرک اور حکمتوں سے بھرا ہوا آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن مجید میں شہر الحرام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو عظمت والے مہینے قرار دیا ہے اور ان میں کی گئی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ وہ بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن جنہیں اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین نے عبادات، اذکار اور دعاؤں کے لیے بہترین وقت قرار دیا ہے۔ جو شخص ان 10 دنوں میں دل سے نیکی کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے رزق و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ دولت جو اس کے بعد آنے والی نسلوں تک چلتی رہتی ہے۔ محترم عزیزو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں پڑھی جاتی بلکہ عرش پر سنی جاتی ہے، اور اس تسبیح کی گونج ایسی ہوتی ہے کہ عرش سے خاص فرشتے ان دنوں زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی کبھی محتاجی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے کچھ پایا، جو نعمتیں ہمیں ملیں، جو رزق ہمیں ملا، وہ سب ان دنوں کی برکت سے ملا۔ محترم عزیزو، یہ صرف ایک تسبیح نہیں، یہ ایک خزانہ ہے، یہ ایک روحانی تحفہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگ ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں، لیکن جو شخص اس وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ ایام ان میں شامل ہیں، پس اگر تم دل سے اللہ کو یاد کرو، ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگو، وضو کا اہتمام رکھو اور تسبیحات کو معمول بنا لو، تو یقین کرو تمہارے وہ دروازے کھلیں گے جو مدتوں سے بند ہیں، تمہارے وہ کام چلیں گے جو رکے ہوئے تھے، تمہاری وہ حاجات پوری ہوں گی جو برسوں سے تمہارے دل میں تھیں، اور تمہیں وہ سکون ملے گا جو مال و دولت سے بھی نہیں ملتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے ان کے ذریعے دعا کرتا ہے تو خزانے کھلتے ہیں اور اللہ ہر قسم کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو دیکھا جو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بن گیا، اور ایک بادشاہ کو دیکھا جو اس تسبیح کے ذریعے سخی اور عاجز بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ محرم الحرام کا مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے وہ تمام کام جو ادھورے رہ گئے ہیں منٹوں میں مکمل ہونے لگتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے ایسے بابرکت اعمال اور نادر مواقع عطا ہوتے ہیں جو پوری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج کا عمل بھی انہی ہی لمحات میں سے ایک ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ اپنے خزانوں سے رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ رب بے نیازی کا مالک ہے جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، جو جسے چاہے بغیر حساب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب ہے جو چاہے تو بندے پر ایسی برکت نازل فرما دیتا ہے کہ چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا باکمال اور طاقتور عمل ہے جس کے اثرات 3 دن کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خلوص نیت سے اس عمل کو کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کرتا ہے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ یہ عمل شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، رشتوں میں رکاوٹ کے خاتمے کے لیے بھی، بے روزگاری سے نجات کے لیے بھی، دشمنوں کی سازشوں سے بچاؤ کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، اولاد کے رزق، عزت، کاروبار میں برکت کے لیے،
لیے، جادو ٹونا بندش سایہ جنات کے اثرات سے نجات کے لیے، ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ یہ عمل ان تمام مسائل کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس مبارک عمل کا مکمل طریقہ آگے بیان کیا جائے گا۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو اسلامی سال کا آغاز بھی ہے اور اس ماہ کی فضیلت بے شمار ہے۔ اس ماہ میں عبادات کے ساتھ ساتھ جو بابرکت وظائف کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بہترین وظیفہ آج آپ کو دیا جا رہا ہے۔ جو بھی اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اس کے رزق میں ایسی برکت دے گا، اس کے گھر میں دولت کی فراوانی ہو جائے گی اور غربت، تنگ دستی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ اس وقت کی ایک عام شکایت یہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، دن رات محنت کے باوجود گزارا نہیں ہوتا، مہینے کے آخر میں قرضہ چڑھ جاتا ہے، ساری توانائیاں لگا دینے کے باوجود بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آئے گی، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنا کر انسان اپنی روزی میں کشادگی محسوس کرے۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل کو دل میں اتار لے کہ رزق کا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی کفیل ہے، وہی مالک ہے، وہی تنہا نگران ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو روزی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین میں جو بھی چلنے والا جاندار ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کا رزق آسمانوں سے مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم رزق ایک ایسا نظام ہے جو کامل حکمتوں پر قائم ہے۔ اللہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، قوت والا زبردست ہے۔ اللہ جسے چاہے وسیع رزق دیتا ہے اور جسے چاہے کم کر دیتا ہے، ہر ایک کو اس کی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ رزق کسی انسان یا مخلوق کی ملکیت نہیں بلکہ خالص اللہ کی عطا ہے۔ نہ پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والا جاندار، نہ سمندر کی گہرائی میں بسنے والی مخلوق اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ ہر ایک کا رزق مقرر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ اکثر لوگ رزق کو صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق ہر وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہو، چاہے وہ مال ہو، صحت ہو، علم ہو، نیک اولاد ہو، دلی سکون ہو، نیک سیرت بیوی ہو یا امن و عافیت ہو۔ اللہ کی ہر نعمت رزق میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے، بعض کو زیادہ دیتا ہے، بعض کو کم دیتا ہے، تاکہ لوگوں کا ایک دوسرے پر انحصار رہے اور زندگی کا نظام چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو حسد ختم ہو جاتا ہے، دشمنی کے جذبات دم توڑ دیتے ہیں، انسان خود کو بے جا تھکن اور غیر ضروری مشقت سے بچا لیتا ہے اور رزق کے غلط ذرائع سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رزق کی تلاش کرتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حصہ ہے، کیونکہ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی دین کا جز ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ معاملات بھی دین میں شامل ہیں، معاشرت دین کا حصہ ہے اور اخلاقیات دین کا ایک اہم پہلو ہے۔ لہٰذا جو شخص حلال روزی کماتا ہے وہ دراصل عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ رزق حلال حاصل کرنا تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی پیروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک حسین و جمیل نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے دل میں تمنا کی کہ کاش یہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سن لیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کی خدمت کے لیے محنت کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کما رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ پر خرچ کرنے کی نیت سے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اس فرمان نبوی سے معلوم ہوا کہ جو شخص صرف اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں، والدین یا اپنے نفس کی ضروریات کو پورا کرے، وہ گویا جہاد کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ تصور اسلام کا کتنا خوبصورت اور رحمت بھرا پہلو ہے کہ انسان کے لیے کوئی کام معمولی نہیں، اگر نیت درست ہو جائے تو وہ دنیاوی محنت بھی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ محنت کرو مگر حلال طریقے سے کرو، تجارت کرو مگر دیانتداری سے کرو، اور روزی کے پیچھے بھاگو مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر، کیونکہ حلال کمائی وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی میں برکت بھی لاتی ہے، سکون بھی دیتی ہے اور نسلوں تک اثر چھوڑتی ہے۔
अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने खुद भी रिज़्क़ कमाने के लिए बकरियां चराईं, खेती बाड़ी की और तिजारत जैसे पेशों को इख्तियार किया, क्योंकि दीन ने मेहनत और हलाल कमाई को अज़मत दी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली कि किसी इंसान को मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक उसका रिज़्क़ मुकम्मल ना हो जाए। अगरचे रिज़्क़ में कभी ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो बंदे तक पहुँच कर ही रहेगा। लिहाजा अल्लाह से डरते रहो, खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से रिज़्क़ तलब करो और ये ताख़ीर तुम्हें गुनाहों पर आमादा ना करे, क्योंकि अल्लाह के पास जो रिज़्क़ है वो सिर्फ उसकी अताअत के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। रिज़्क़ में बरकत के असबाब क्या हैं? दुनिया का हर इंसान रिज़्क़ के हासिल के लिए दौड़ धूप करता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे मेहनत के बावजूद मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलती। कुरान और हदीस में ऐसे कई आमाल का जिक्र है जो रिज़्क़ में तरक्की और बरकत का ज़रिया बनते हैं। इनमें से चंद एक अहम असबाब यहाँ बयान किए जा रहे हैं। पहला सबब तकवा है। जब इंसान पर दौलत का दबाव बढ़ता है तो बाज़ लोग हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर हर तरह के ज़राए से माल हासिल करने की कोशिश करती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो सूद, जुआ, रिश्वत, नाप तोल में कमी और हराम कमाई के दीगर ज़राए की तरफ माइल हो जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला के रिज़्क़ में बरकत को तकवा के साथ वाबस्ता किया है। अल्लाह का फरमान है, जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। दूसरा सबब शुक्र है। जब इंसान को शुक्र की तौफीक मिल जाती है तो अल्लाह ताला उस पर मज़ीद नेमतें नाज़िल फरमा देता है। अल्लाह का फरमान है कि जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। यहाँ ये बात भी अहम है कि अल्लाह ताला ने शुक्र को पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ से जोड़कर फरमाया, ऐ ईमान वालो, हमने जो पाक चीज़ें तुम्हें रिज़्क़ के तौर पर अता की हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तीसरा अहम सबब सुलह रहमी है, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनसे ताल्लुक़ जोड़ कर रखना और उनके साथ मोहब्बत और मुरव्वत का बर्ताव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो और उम्र में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। जो शख्स ये चाहे कि उसका रिज़्क़ कुशादा हो जाए और उसकी उम्र में बरकत हो तो उसे सिला रहमी का एहतमाम करना चाहिए। सिला रहमी ऐसी अजीम और बाअज़मत सिफ़त है कि जिसके बरकत से इंसान पर रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं और उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत नाज़िल होती है। रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक, ताल्लुक़ जोड़ने और उनकी मदद करने से वो तमाम रुकावटें ख़त्म होती हैं जो रिज़्क़ की राह में बंदिश बनकर खड़ी होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में फरावानी हो और उसकी उम्र दराज हो तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। इसी तरह इस्लाम में सदका करने की फजीलत बेमिसाल बयान की गई है। सदका रिज़्क़ में कुशादगी का सबब बनता है और अल्लाह की नेमतों को बंदे की तरफ मतवज्जो करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूंगा। इंसान का हर नेक अमल उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खैर का जरिया बन जाता है। नेक अमल से ना सिर्फ आखिरत संवरती है बल्कि दुनिया के मामलात भी बेहतर होते हैं। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनको उनका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा और अल्लाह अपने फजल से मजीद भी अता फरमाएगा। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी नस्लें संवर जाएं, उसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की नहरें जारी हो जाएं, उसकी दुआएं कबूल हों, कर्ज़ों से निजात मिल जाए, कारोबार तरक्की करे, औलाद फरमा बरदार हो जाए, तो उसे चाहिए कि मुहर्रम के पहले 10 दिन को ज़ाया ना करे। ये 10 दिन अल्लाह के ख़ास इनामात और रूहानी ख़जानों से भरे हुए हैं। इन दिनों में ये एक तस्बीह ऐसी है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ताला नस्लों तक रिज़्क़ का निज़ाम खुद संभाल लेता है। मुहर्रम का चांद नज़र आते ही इस अमल को शुरू कर देना चाहिए और 10 मुहर्रम तक रोज़ाना इसे जारी रखना चाहिए। वो तस्बीह ये है, या रज़्ज़ाक़ु, या हकीमु, या करीमु। इन अस्मा इलाही को रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ें। अव्वल व आखिर कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे तो दरूद इब्राहिमी हो या मुख्तसर दरूद। ये तस्बीह चलते फिरते वज़ू या बेवज़ू भी पढ़ी जा सकती है। नीयत ये रखें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, नस्लों को संवार दे, रूहानी बुलंदी अता फरमाए, दिल का सुकून नसीब करे और जो मुश्किलात, रुकावटें, कर्ज, दुश्मनियाँ, बेऔलादी या कारोबारी बंदिशें हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे गैब से दरवाजे खोलता है, कैसे वो दुश्मन जो सालों से हावी थे वो ज़ेर हो जाते हैं और कैसे वो कर्ज जो नस्लों को झुका रहा था वो साफ हो जाता है। मुहर्रम उल हराम के इन 10 दिनों में की गई इबादत, तस्बीहात और दुआएं ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर कबूलियत के लिए
اٹھتی ہیں، اور وہ تسبیح جو اللہ کے ناموں پر مشتمل ہو اس کی تاثیر اور قبولیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص پورے سال رزق کی وسعت، خوشحالی، نسلوں کی کامیابی اور روحانی اطمینان چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کرے، اس تسبیح کو لازمی پکڑے اور پورے دل سے اللہ کو پکارے۔ محترم عزیز، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس تسبیح کی برکت سے اور محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں کی برکت سے ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہمارے قرض اتار دے اور ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو نیکی اور کامیابی کی راہ پر لگا دے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین۔ محترم عزیزو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے ان بابرکت ناموں میں سے یا رزاق ہوں، یا حکیم ہوں، یا کریم ہوں، ایک نام وسعت، رزق اور برکت کے لیے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔